السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ لفظی وضاحت آیت نمبر 221 سے 228 تک، آیت 221 to 228۔ ولا اور نہ، تنکحو نکح ینکح، نکاح۔ نکاح کا لفظی معنی ہوتا ہے جمع کرنا، ضم، دو چیزوں کو ملانا، اور اس سے مراد عقد نکاح بھی ہے، یعنی نکاح کی گرہ، یعنی جو قانونی لیگل ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے وہ مراد بھی ہے اس سے، اور نکاح کا لفظی معنی شوہر اور بیوی کا خاص تعلق بھی ہوتا ہے، یعنی دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے یہ لفظ۔ ولا تنکحو، اور نہ تم نکاح کر کے دو، یعنی ڈو ناٹ میری، یہاں مراد عقد نکاح ہے۔ المشرکات، مشرکات سے، مشرکتن کی جمع، روٹ ہے شرک، پولیتھیسٹ، حتیٰ یہاں تک کہ یؤمننا، وہ ایمان لے آئے۔ یؤمننا میں دو نون جمع ہے، ایک نون نسوہ ہے، یعنی عورتوں کی طرف یہ فعل جا رہا ہے نا، اور دوسرا مادہ کا نون ہے، یعنی ایمان جو ہے اس کا نون ہے۔ حمزہ میم نون کا ایک نون ہے، اور دوسرا نون کس کا ہے؟ مؤنث ہونے کا، تو اس لیے یؤمنو کی بجائے یؤمننا آ رہا ہے۔ یعنی آپ کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے نا کہ یہاں یؤمنون آتا ہے، یؤمنو آتا ہے، لیکن یؤمننا ذرا عجیب سا لگتا ہے، تو کیوں یؤمننا ہے؟ تو اس میں دو نون جمع ہے، ایک نون نسوہ اور دوسرا اصلی نون یعنی مادہ کا۔ ولا امتن، اور البتہ امتن سلیو وومن، لونڈی۔ مؤمنتن، مؤمن، مؤمنتن مؤمن کی مؤنث ہے، ایمان والی۔ خیر بہتر ہے، من مشرکتن مشرک عورت سے، یہ مشرکات جو اوپر جمع ہے نا لمبی تے سے، اس کا واحد ہے یہ مشرکہ، گول تا چھوٹی سی، تو جمع کی علامت ہوتی ہے یہ لمبی تا، اور مفرد کی علامت گول تا۔ ولو اعجبتکم، اور اگرچہ وہ اچھی لگے تم کو، اعجب یعجب اعجاب، عین جیم با، تعجب کا لفظ بھی اسی سے ہے۔ عجب کہتے ہیں خود پسندی کو، اپنا آپ اچھا لگنا، اور اعجاب کا مطلب ہوتا ہے کسی کو حیران کن حد تک پسندیدگی میں مبتلا کرنا، اٹریکٹ کرنا، خوشگوار حیرانی، کسی کے مال، جمال، حسب نسب، اخلاق، ذہانت، علم، عمل، کسی بھی وجہ سے۔ تو لفظی معنی ہوتا ہے ٹو ایکسائٹ، ٹو ونڈر، اور مفہوم اس کا کیا ہے کہ کسی سے اٹریکٹ ہونا۔ ولو اعجبتکم، اگرچہ وہ عورتیں تم کو کتنی ہی اٹریکٹ کریں۔ ولا اور نہ، تنکحو، تم نکاح کر کے دو۔ اب یہاں آپ فرق ملاحظہ کیجئے، اوپر ہے تنکحو اور یہ ہے تنکحو، تو یہ بے مقصد نہیں ہے زبر اور پیش۔ تنکحو ہے تم نکاح کرو، مردوں کو خطاب ہے، اور تنکحو نکاح کر کے دو، لڑکی کے ولی کو خطاب ہے، اولیاء کو خطاب ہے۔ المشرکین، مشرک مردوں سے، مشرک کی جمع مشرکین۔ حتیٰ یہاں تک کہ یؤمنو، وہ ایمان لے آئیں۔ یہ اصل میں یہ جو الف ہے یہ کس کی علامت ہے؟ یہاں کیا تھا؟ یؤمنون تھا، ٹھیک ہے، تو حتیٰ کی وجہ سے نون اڑ گیا اور اس کے سمبل کے طور پہ جمع کے الف آ گیا۔ یؤمنو، وہ ایمان لے آئیں۔ ولعبد، اور البتہ غلام، بندہ۔ مؤمن، مؤمن۔ خیر، بہتر ہے، من مشرک، مشرک سے، اب یہ سنگولر فارم آ رہی۔ ولو، اور اگرچہ، اعجبکم، وہ پسند آئے تم کو، حیرت میں مبتلا کر دے تم کو۔ اولئک، یہی لوگ، یدعون، وہ دعوت دیتے ہیں، دعا یدعو، دعوت، پکارنا، انوائٹ کرنا یا مراد ہے، الی النار، آگ کی طرف۔ واللہ، اور اللہ، یدعو، بلاتا ہے، دعوت دیتا ہے، الی الجنت، جنت کی طرف، اور اللہ جنت کی طرف بلاتا ہے، والمغفرت، اور مغفرت کی طرف۔ مغفرت کا روٹ کیا ہے؟
غین فا را غفرا، غفرا کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ ڈھانپ دینا. بِإِذْنِ ہی، ساتھ اپنے اذن کے، پرمیشن کے، ارادے کے. وَيُبَيِّنُ، اور وہ بیان کرتا ہے، بَيَّنَ يُبَيِّنُ تبیین، کھول کے واضح کر کے رکھ دینا، آیات ہی اپنی آیات، ورسز، للناس لوگوں کے لیے، لعلہم تاکہ وہ، یتذکرون نصیحت پکڑیں، تذکر یتذکر تذکر ٹو ریممبر، اہتمام کے ساتھ بھولے بسرے عہد یا سبق کو یاد کرنا، غفلت دور کرنا. اور یہاں یہ نصیحت حاصل کرنے کے معنوں میں. وَيَسْأَلُونَكَ، اور وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، عن المحیض، حیض کے بارے میں. محیض کا ایک معنی حیض ہے یعنی پیریڈز، اور دوسرا معنی حیض کی جگہ. دونوں یہاں مراد ہو سکتے ہیں، لیکن پہلا زیادہ قرین قیاس ہے. قل کہہ دیجئے، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتا دیجئے، ہوا وہ کون؟ حیض. اذن تکلیف ہے، اذا ہے، اذیت ہے. فاعتزلوا، اصل میں اذا اس ضرر کو کہتے ہیں، اس تکلیف یا اس نقصان کو کہتے ہیں جو کسی جاندار کو پہنچتا ہے. مثلا اگر آپ میز توڑ دیں تو یہ میز کے لیے اذیت نہیں ہے، مگر کسی انسان کی ہڈی توڑ دیں تو وہ اس کے لیے کیا ہے؟ اذیت ہے. تو اذا اس ضرر یا نقصان کو کہتے ہیں جو کسی جاندار کو پہنچتا ہے، خواہ وہ جسمانی ہو یا نفسانی. یعنی کسی انسان کو کوئی شوق لگے، کوئی جذباتی صدمہ پہنچے تو وہ سب اذا ہے. فاعتزلوا، پس الگ رہو. اعتزل یعتزل، اعتزال الگ ہونا، اسی سے معتزلہ ایک فرقے کا نام ہے. النساء عورتوں سے، فی المحیض حیض میں. حاز یحوز حوض، اچھا اسی سے یہ لفظ حوض بھی ہے. حوض کس کو کہتے ہیں؟ پانی کے پونڈ کو. ولا تقربوہن، اور نہ تم ان کے قریب جاؤ. ڈو ناٹ اپروچ them، قاف را با قرب. حتی یہاں تک کہ یطہرن وہ پاک ہو جائیں. طہر یطہر پاک ہونا. فَإِذَا پھر جب تطہرن پاکی حاصل کر لیں. ایک ہے پاک ہونا اور ایک ہے پاکی حاصل کرنا، یعنی نہانا، اہتمام کے ساتھ پاکیزگی اختیار کرنا. تطہر یتطہر ٹو پیوریفائی، تطہر. فَأْتُوهُنَّ پس آؤ ان کے پاس. عطا یاتی آنا. من حیث جہاں سے، امرکم حکم دیا تم کو، اللہ اللہ نے. ان اللہ بے شک اللہ تعالی یحب محبت رکھتا ہے، احب یحب سے، التوابین توبہ کرنے والوں سے. تواب تاب یتوب سے فعال کے وزن پر، مبالغہ کا صیغہ، بہت زیادہ توبہ کرنے والے، بار بار توبہ کرنے والے. ویحب اور محبت رکھتا ہے، المتطہرین پاکیزگی اختیار کرنے والوں سے، پاک رہنے والوں سے. تطہر. نساؤکم تمہاری عورتیں، حرثن کھیتی ہیں، پلیس آف کلٹیویشن ہے، لکم تمہارے لیے. فأتو پس آؤ، حرثکم اپنی کھیتی کو، انا جہاں سے، جب بھی، however شئتم چاہو تم. وقدموا اور آگے بھیجو، قدم یقدم تقدیم آگے بھیجنا، آگے کرنا، آنے والے دور کے لیے اہتمام کرنا. لانفسکم اپنے نفسوں کے لیے. واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے. وعلموا اور جان لو، انکم بے شک تم، ملاقوہ ملاقات کرنے والے ہو اس سے. یہ بھی اصل میں ملاقون تھا، نون یہاں بھی اڑ چکا ہے، کوئی وجہ بتائے گا؟ مضاف ہے، یہ مضاف مضاف الیہ، یعنی اس سے ملاقات کرنے والے. ابھی نہیں بھی سمجھ آتی لکھ چھوڑیں، آپ کو کیا فرق پڑتا ہے، پھر جب آپ مضاف پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گا. وبشر المؤمنین اور خوشخبری دے دو مؤمنوں کو. مؤمنین کس کی جمع؟ مؤمن کی. اور بشر بشارت سے، بشرا سے، بشر یبشر تبشیر. ولا تجعل اللہ اور نہ تم بناؤ اللہ کو. جعل یجعل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ایک حالت سے دوسری حالت میں بدلنا. اللہ اللہ کو
نہ تم بناؤ اللہ کو عرضتاً نشانہ، آڑ، بہانہ. عین را ضاد اس کا روٹ ہے. عرض کا مطلب ہوتا ہے پیش کرنا، سامنے رکھنا کسی چیز کو، یعنی ڈھال بنا لینا. لِأَيْمَانِكُمْ اپنی قسموں کے لیے. ایک ہوتا ہے ایمان اور ایک ہوتا ہے ایمان. ایک میں الف کے نیچے زیر ہے اور ایک میں زبر ہے. ایمان تو ایمان ہوتا ہے تصدیق جس کا معنی ہے، اور ایمان یمین کی جمع ہے قسم کھانا. ان یہ کہ تبرو تم نیکی کرو گے، بر سے با را اس کا روٹ ہے، پیچھے پڑ چکے ہیں نا کیا، لیس البر. اب یہاں پر یہ جو ان آیا نا یہ مصدریہ ہے. ان کے بھی کئی معنی ہوتے ہیں، کبھی ان زائدہ بھی ہوتا ہے، کبھی مفسرہ ہوتا ہے یعنی بات کی تفسیر بیان کرنے کے لیے، کبھی مصدریہ ہوتا ہے مصدر کا معنی دینے کے لیے، یعنی فعل کو مصدر بنا دیتا ہے جیسے یہاں پر ہے. اور کبھی ان مخففہ ہوتا ہے یعنی انا کی بجائے ہوتا ہے. ان تبرو کہ تم نیکی کرو گے، وتتقو اور تقوی اختیار کرو گے، وتصلحو اور اصلاح کرو گے، اصلح یصلح اصلاح. ان سب میں آگے نون تھا، تبرونا، تتقونا، تصلحونا، سارے نون اڑ گئے. کس کی وجہ سے؟ ان کی وجہ سے. بین الناس لوگوں کے درمیان، واللہ سمیع اور اللہ سننے والا ہے، علیم جاننے والا ہے. دونوں وزن فعیل کے ہیں، بہت زیادہ سننے والا اور بہت زیادہ جاننے والا. لا یؤاخذکم نہیں مؤاخذہ کرے گا تمہارا، نہیں پکڑے گا تم کو. روٹ ہے حمزہ خا ذال، اخذ یاخذ سے پکڑنا لینا، اور مؤاخذہ کہتے ہیں عقوبت کو، سزا دینا. اللہ اللہ باللغو ساتھ لغو کے، لغو کہتے ہیں بے معنی، بیہودہ، جو کسی گنتی شمار میں نہ ہو، بغیر نیت کے بات کرنا، ایسے بیکار کی باتیں، فضول قسم. فی ایمانکم تمہاری قسموں میں، اور ایمان یمین کی جمع ہے، تمہاری قسموں میں جو بے معنی قسم کی قسمیں ہیں ان پہ نہیں پکڑے گا. ولیکن لیکن یؤاخذکم وہ پکڑے گا تم کو، بما بوجہ اس کے جو کسبت کمایا، کسب یکسب کمائی کرنا، ٹو ارن سم تھنگ. قلوبکم تمہارے دلوں نے، قلب کی جمع ہے. واللہ اور اللہ غفور بخشنے والا ہے، فعول کے وزن پر مبالغے کا صیغہ، حلیم بردبار ہے. حلیم حا لام میم سے ہے، حلم جوش غضب کے وقت اپنے آپ کو روک لینا، بردباری یعنی اپنے اوپر بوجھ لے لینا. مثلاً آپ کو کسی پر بہت سخت غصہ آیا اور آپ اس غصے کا اظہار نہیں کر رہے بلکہ کیا کر رہے ہیں، پی گئے ہیں، روک رہے ہیں اپنے آپ کو، اور اس کا جو نتیجہ ہے یا جو اس کا وبال ہے وہ کسی اور پر ڈالنے کی بجائے کس پر ڈال رہے ہیں، اپنے اوپر. اس صفت کو حلم کہتے ہیں، یعنی شدید ریاکشن شو کرنے سے پرہیز کرنا. اندر تو ایک طوفان ہے لیکن چہرے پر سکون. غفور حلیم للذین ان لوگوں کے لیے، یؤلون اعلی یؤلی ایلا، ایلا اور علیتن وہ قسم جس پر قسم کھانے والے کو تکلیف اور کوتاہی کا سامنا کرنا پڑے. اور شریعت کی اصطلاح میں کسی مرد کا اپنی بیوی سے جسمانی تعلق قائم نہ کرنے کا قسم کھا کر عہد. بیسیکلی کیا ہے، الہ قسم کھانا ہے، لیکن عام قسم اور اس میں فرق ہے. کیا فرق ہے؟ یہ ایک مخصوص وقت میں قسم کھائی جاتی ہے. کون کھاتا ہے؟ شوہر. کس بات کی؟ کہ بیوی سے تعلق نہیں رکھے گا. من نسائہم اپنی بیویوں سے، تربص انتظار کرنا ہے، را با صاد ربص، تربص مہلت گزارنا، انتظار کرنا، کسی خاص چیز کے پورا ہونے کی مدت کا انتظار کرنا. ہر انتظار کے لیے نہیں ہوتا. مثلا آپ کسی انسان کا انتظار کر رہے ہیں تو یہ تربص نہیں ہوگا. تربص کیا ہے؟ کسی مقررہ وقت کے ختم ہونے کا انتظار. اربعتی 4 اشہر مہینے. اشہر شہر کی جمع ہے، شین ہا را. کوئی مثال گزری پیچھے؟ شہر رمضان الذی، ٹھیک ہے. الحج اشہر معلومات، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا. آگے آئے گا. 2 جمع ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے شہر سے شہور اور ایک ہوتی ہے شہر سے اشہر. اشہر جو ہے نا یہ 10 سے نیچے کے لیے، اور شہور جو ہے نا اوپر کے لیے، اسی لیے مہینوں کے لیے شہور آیا.
اور جہاں کم مہینے اربعۃ اشہر ہے اور الحج اشہر معلومات 3 مہینے، اشہر الحرم کے لیے بھی جو 4 مہینے ہیں، تو جو کم تعداد ہوتی ہے اس کے لیے جمع کیا آتا ہے؟ جمع قلت اشہر۔ فَإِن پھر اگر فَاؤ وہ پلٹ آئے، فَاؤ کا روٹ ہے فا یا حمزہ، فَيْءٌ فَيْءٌ، اسی سے لفظ فئتن بھی ہے۔ فئتن کس کو کہتے ہیں؟ گروہ کو، گروپ کو، کیونکہ گروہ میں بھی لوگ ایک دوسرے کی طرف پلٹتے ہیں۔ فا کا یا فی کا مطلب ہوتا ہے پلٹنا، لوٹنا۔ کٹھے بیٹھے ہوں تو کبھی ادھر لڑکتا ہے انسان، کبھی ادھر، اور ضروریات کے لیے بھی ایک دوسرے کی طرف انسان رجوع کرتا ہے۔ تو مراد یہاں کیا ہے؟ واپس پلٹ آئیں، اپنی قسم چھوڑ کر بیوی کی طرف رجوع کر لیں۔ فَإِنَّ اللَّهَ پس بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم، غفور الرحیم ہے۔ وَإِنْ عَزَمُوا اور اگر وہ عزم کر لیں، عین زائی میم، عزم، عزم کس کو کہتے ہیں؟ پکے ارادے کو، صرف ارادہ نہیں، پختہ ارادہ، ڈٹرمنڈ۔ الطلاق طلاق کا، طلاق کا لفظ جو ہے یہ طا لام قاف سے طلق، طلق کہتے ہیں آزاد کرنے کو، کھول دینے کو۔ آپ نے کبھی لفظ سنا علی الاطلاق، مطلقاً، ایبسولوٹ۔ فإن اللہ پس بے شک اللہ تعالیٰ سمیع سننے والا ہے، علیم جاننے والا ہے، فعیل کے وزن پر۔ والمطلقات اور طلاق یافتہ عورتیں، مطلقات کس کی جمع ہے؟ مطلقتن کی، مطلقہ نہیں ہے، مطلقہ ہے، لام پہ زبر ہے۔ والمطلقات اور طلاق یافتہ جن کو ہو چکی طلاق، یتربصن وہ انتظار کریں عدت گزرنے کا، بانفسہن اپنے نفسوں کے ساتھ، یعنی نکاح نہ کریں، ثلاثۃ 3 قروء حیض، 3 حیض۔ قروء جو ہے قرء کی جمع ہے، قرء۔ ولا یحل اور نہیں حلال، لہن ان کے لیے، ان یہ کہ یکتمن وہ چھپائیں، ٹو کنسیل، کتم یکتم، پیچھے پڑا تکتمون الحق، ما خلق اللہ جو پیدا کیا اللہ نے، فی ارحامہن ان کے رحموں میں، ارحام رحم کی جمع ہے، ووم یعنی بچے کا مقام جو ہوتا ہے، جس کو اردو میں بچہ دانی بھی کہتے ہیں، پیٹ کا وہ حصہ جہاں پر بیبی ہوتا ہے۔ ان کننا اگر ہیں وہ، یؤمننا وہ ایمان رکھتی ہیں، اگین یؤمننا آ گیا عورتوں کی وجہ سے، نون نسوہ کی وجہ سے، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور یوم آخرت پر، وبعولتہن اور ان کے شوہر، بعول جمع ہے بعل کی، با عین لام، بعل شوہر کے لیے آتا ہے۔ عربی میں ہر وہ چیز جو دوسری سے برتری رکھتی ہے اس کو بعل کہتے ہیں۔ ایک قوم کا بت بھی تھا۔ بعولتہن ان کے ہسبینڈز، شوہر، احق زیادہ حقدار ہیں، اسم تفضیل ہے، اصل میں یہ تھا احقق، سہولت کے لیے احق کر دیا گیا۔ بردہن ان کو لوٹانے کے، ٹیک دم بیک، را دال دال رد، فی ذالک اس معاملے میں، ان اگر ارادو وہ ارادہ کریں، ارادہ یریدو ارادہ، کون ارادہ کرے؟ شوہر، اصلاحاً اصلاح کا، اور یہاں مراد ریکنسیلیشن ہے۔ وَلَهُنَّ اور ان عورتوں کے لیے، مثلو مانند یعنی سملر، الذی وہ جو علیہن ان کے اوپر ہیں، عورتوں کے بھی ویسے ہی حقوق ہیں جیسے ان کے اوپر ذمہ داریاں ہیں، بالمعروف معروف طریقے سے۔ اور معروف کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جانا پہچانے، یعنی جو بھی کسی قوم کے کسٹمز ہوتے ہیں۔ وَلِلرِّجَالِ اور مردوں کے لیے، رجل کی جمع، علیہن ان عورتوں پر، درجتن ایک درجہ ہے، واللہ اور اللہ عزیز غالب ہے، حکیم حکمت والا ہے۔ تفسیر کریں گے انشاءاللہ سورۃ البقرہ کے اس پارٹ سے، انشاءاللہ کچھ احکامات خاندانی زندگی، فیملی لائف سے متعلق آئیں گے۔ اسلام میں خاندانی زندگی کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ شوہر اور بیوی کا تعلق ایک سنجیدہ تعلق ہے۔ اسلام میں شادی کا نظام صرف تفریح پر مبنی نہیں کہ مرد اور عورت دونوں ایک دوسرے سے فائدہ اٹھانے کے لیے یا انٹرٹینمنٹ کے لیے، صرف انجوائمنٹ کے لیے اکٹھے ہوں اور جب وہ فیکٹر ختم ہو جائے تو ایک دوسرے کو چھوڑ جائیں۔ شادی کا مقصد ایک خاندان تعمیر کرنا ہے، نسل انسانی کو بہترین افراد دینا ہے، نسل انسانی کی بقا ہے، اس کے ساتھ ساتھ فطری خواہشات کی تکمیل بھی ہے۔
اپنی عزت و عصمت کی حفاظت بھی ہے، نکاح سکون کا ذریعہ بھی ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ نکاح کے سلسلے میں اسلام نے واضح ہدایات دی ہیں، کچھ شرائط رکھی ہیں، کچھ ذمہ داریاں عائد کی ہیں، کچھ شوہر پر اور کچھ بیوی پر۔ حدیث سے ہمیں واضح طور پر ملتا ہے کہ نکاح کی بنیاد دین پر ہونی چاہیے۔ بخاری کی روایت میں آتا ہے تنکح المرأة لأربع، عورت سے 4 چیزوں کی بنیاد پر شادی کی جاتی ہے، لمالہا وحسبہا، اس کے مال اور خاندانی وجاہت کی بنیاد پر، وجمالہا ودینہا، اس کی خوبصورتی اور دین کی بنیاد پر، فاظفر بذات الدین تربت یداک، تو دین والی کو حاصل کرو، تمہارے دونوں ہاتھ خاک آلود ہوں، یعنی دین کو ترجیح دو۔ اور یہ صرف عورت ہی کے لیے نہیں، مرد کے اندر بھی اس کوالٹی کو دیکھنا چاہیے، تاکہ اللہ سے ڈرتے ہوئے دونوں ایک دوسرے کے حقوق ادا کر سکیں۔ اگر شوہر میں دین ہوگا یا بیوی میں دین ہوگا تو اس کی وجہ سے دونوں ایک دوسرے کے حقوق ادا کرتے رہیں گے اور ایک دوسرے پر ظلم و ستم نہیں کریں گے۔ بظاہر دیکھنے میں شادی ایک بہت خوشگوار سی چیز معلوم ہوتی ہے، لیکن یہ 2 افراد کا ایک طویل سفر طے کرنا ہے، جس سفر میں بہت سی اونچ نیچ بھی ہوتی ہے اور بہت سی مشکلات بھی ہوتی ہیں۔ تو اس میں ذہنی ہم آہنگی کا ہونا، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہونا اس سفر کو خوشگوار بنا دیتا ہے۔ کسی بھی سفر کو آپ امیجن کریں، اگر سفر میں آپ کسی ٹرین میں بیٹھے ہیں یا کسی بس میں یا کسی جہاز میں، اگرچہ آپ کو چند گھنٹے ہی گزارنے ہوں، لیکن اگر آپ کا ساتھ اچھے لوگوں کے ساتھ ہو تو وہ سفر آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا اور سفر گزر جاتا ہے، اور اگر برے لوگوں کے ساتھ واسطہ پڑ جائے تو چند گھنٹے گزارنا بھی دوبر ہو جاتا ہے اور آپ اس انتظار میں رہتے ہیں کہ کب یہ سفر ختم ہو۔ لہٰذا لڑکے کے سلسلے میں بھی کیا کہا گیا، لڑکی کے والدین کو یہی سمجھایا گیا کہ اگر کوئی ایسا رشتہ آئے کہ جس کے دین اخلاق سے تم مطمئن ہو تو پھر انکار نہ کرو، ورنہ زمین میں فتنہ فساد پھیلے گا۔ تو دونوں طرف یہی بات پتہ چلتی، اور اس میں یہ بھی کہ جو لوگ دین سے بالکل باہر ہیں، یعنی شرک یا کفر کی حالت میں ہیں، تو ان کے ساتھ تو نکاح کرو بھی نہیں، خصوصاً مشرک مرد اور مشرک عورت۔ فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، اور نہ تم نکاح کرو اے مردو مشرک عورتوں سے، یعنی تمہارے درمیان باہم اعتقادی یا عقیدے کی موافقت ضروری ہے، ورنہ کشمکش ہوگی۔ 2 چیزوں میں سے ایک ہوگا، ایک تو یہ کہ آپ اپنے عقیدے پر کمپرومائز کر لیں، پرواہ نہ کریں کہ دوسرا فریق کیا کر رہا ہے، اور آپ کو کوئی فکر نہیں کہ آپ خود کیا کر رہے ہیں۔ کچھ آپ کے خیالات دوسرا فریق اپنا لے، کچھ دوسرے کے آپ اپنا لیں، تو یہ کیا ہے؟ کمپرومائز۔ لیکن ایمان اور شرک 2 الگ الگ چیزیں، ان میں کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ تو اگر میاں بیوی اپنے نظریات پہ کمپرومائز نہیں کرتے تو دوسری چیز کیا ہے؟ مسلسل ذہنی کشمکش، روز روز کا جھگڑا لڑائی فساد، جو کہ صرف 2 افراد میں نہیں ہوتا، ان کی آئندہ آنے والی نسل تک بھی منتقل ہوگا۔ تو اس لیے شادی کے لیے ضروری ہے کہ عقیدے کی موافقت ہو مرد اور عورت کے درمیان، بہت بڑا فرق نہ ہو، مشرق و مغرب کا فرق نہ ہو، رات اور دن کا فرق نہ ہو۔ تھوڑا بہت فرق تو ہر ایک جگہ ہوتا ہے، عادات کا فرق ہوتا ہے، بیک گراؤنڈ کا فرق ہوتا ہے، بعضوں کو لینگویج کا ہوتا ہے، کلچر کا ہوتا ہے، بہت سے فرق ہوتے ہیں، ان پہ کمپرومائز کیا جا سکتا ہے۔ کوئی مرچیں کھانا شروع کر دیتا ہے، کوئی مرچیں کھانا چھوڑ دیتا ہے، کوئی ایک خاص لباس پہننا شروع کر دیتا ہے، دوسرا چھوڑ دیتا ہے، تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن دین ایسی چیز ہے جس پہ کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا اور نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اگر کرو گے تو آخرت برباد ہوتی ہے، اور اگر نہیں کرو گے تو دنیا برباد ہوتی ہے۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ فتنے میں نہ پڑو، آغاز ہی نہ ہو، کیونکہ اس سے بہت سے نفسیاتی، خاندانی، سوشل اور سماجی اور سوسائٹی کے بہت سے چیزیں جو ہیں وہ اس سے متعلق ہیں، اس کے بہت سے پہلو ہیں۔ یعنی نکاح صرف 2 افراد کی اپنی مرضی سے کوئی طریقہ اختیار کر لینے کا، اکٹھے رہنے کا یا چھوڑ دینے کا نام نہیں ہے، بلکہ اس میں ایک پوری سوسائٹی انوالو ہوتی ہے، خاندان انوالو ہوتا ہے، آئندہ نسلیں انوالو ہوتی ہیں۔ اس لیے یہ فیصلہ سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں منع کر دیا مسلمان مردوں کو کہ وہ مشرک عورتوں سے شادی نہ کریں۔ کنڈیشن کیا ہے؟ حتی یؤمننا، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، اسلام میں داخل ہو جائیں۔
اور اگر نہ داخل ہو تو پھر کیا ہے؟ ولا امۃ مؤمنۃ، ایک غلام سیدھی سادی ان پڑھ مومن عورت، خیر زیادہ بہتر ہے، من مشرکۃ مشرک عورت سے، کیونکہ ایمان کا وزن ہر چیز سے زیادہ ہے۔ ایک طرف مشرک عورت ہے جس کے پاس سب کچھ ہے، خاندانی حسب نسب بھی ہے، مال بھی ہے، جمال بھی ہے، علم بھی ہے، ذہانت ہے، جاب ہے، خوبصورتی ہے، اٹریکشن ہے، ہر چیز۔ ولو اعجبتکم، ہر وہ چیز ہے اس عورت کے اندر جو ایک مرد کو اٹریکٹ کر سکتی اور اس کے دل کو بھا سکتی، لیکن پھر بھی کیا کہا کہ نہیں، ایمان پہ کمپرومائز نہیں، اس کی بجائے کیا کرو، کوئی مسلمان عورت دیکھو، خواہ وہ دنیاوی اعتبار سے سٹیٹس میں بہت کم ہو لیکن پھر بھی وہ بہتر ہے۔ کیوں بہتر ہے؟ کس چیز کی وجہ سے؟ ایمان کی وجہ سے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایمان کا وزن کتنا زیادہ ہے، ایمان کا درجہ کتنا بڑا ہے۔ وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِكِينَ، اور یہی حکم عورت کے لیے بھی ہے، عورت کو بھی نکاح کر کے مت دو مشرک مرد سے۔ عورت کے یا ایک خاتون کے جو اولیاء ہیں، ولی ہیں، ان سے کہا جا رہا ہے۔ اور یہاں یہ مسئلہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ مرد تو اپنا نکاح خود کر سکتا ہے لیکن عورت اپنا نکاح خود نہیں کر سکتی۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، لا نکاح الا بولی، ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ اور یاد رکھیے ولایت بھی صرف عصبہ کے پاس ہوتی ہے، ذوی الفروض اور ذوی الارحام کے پاس نہیں ہوتی۔ ابھی علم میراث انشاءاللہ پڑھیں گے آگے تو وہاں یہ تینوں ٹرمز واضح زیادہ ہوں گی۔ سمپل ورڈز میں باپ کے جو رشتہ دار ہیں ان کے پاس ہوتی ہے ولایت، ماں کے رشتہ داروں کے پاس نہیں ہوتی۔ مثلا ماموں نہیں ولی ہوتا، خالو ولی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ کون ہوگا؟ دادا کی اولاد میں سے چچا، یعنی عصبہ کی طرف سے ولایت ہوگی۔ اس میں حکمت ہے، وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِكِينَ، اور نہ تم نکاح کر کے دو مشرک مردوں کو، حتیٰ یہاں تک کہ یؤمنوا، وہ ایمان لے آئے۔ ہاں اگر وہ لڑکا مسلمان ہو جائے، سچا ایمان لے آئے تو پھر کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے، پھر اس کو ایگو کا مسئلہ نہ بناؤ، پھر نکاح کر دو۔ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ، اور البتہ مومن غلام مرد معمولی سٹیٹس کا، خیرٌ بہتر ہے، من مشرکن مشرک مرد سے، ولو اعجبکم، خواہ وہ تم کو کتنا ہی اٹریکٹ کیوں نہ کرے، کتنا ہی کیوں نہ پسند آئے۔ اس کے پاس بہت اچھی ڈگری ہے، بہت اچھی جاب ہے، بہت قابل ہے، بہت ذہین ہے، بہت برائٹ ہے، بہت آگے جانے والا ہے، اور آپ کو دنیاوی اعتبار سے لگتا ہے کہ آپ کی بیٹی کے لیے پرفیکٹ میچ ہے، سوائے اسلام کے تو وہ پرفیکٹ میچ نہیں ہے، مت شادی کر کے دو۔ اس شادی کا مطلب کیا ہے کہ آئندہ نسل کو آپ نے اپنے ہاتھوں سے جہنم میں ڈال دیا، کیونکہ ایمان اور شرک میں اتنا ہی فرق ہے جیسے زمین اور آسمان جو دونوں کٹے مل نہیں سکتے، یا رات اور دن کہ جن میں مشرق و مغرب کا فرق ہے۔ اور بات یہ ہے کہ ان دا فرسٹ پلیس اگر کوئی نکاح کرے بھی تو نکاح ہوتا ہی نہیں، یعنی اسلامی نقطہ نظر سے شریعت کی نگاہ میں ایسا نکاح ہے ہی نہیں، وہ سارا تعلق 100% زنا بیسڈ ہوگا۔ اسلام اس شادی کو قبول ہی نہیں کرتا، دیر از نو سچ نکاح۔ آپ نے دیکھا ہوگا لبرلزم کے نام پر اور وسعت کے نام پر بہت سے لوگ ایسے کام کر رہے ہیں اور اس کو باقاعدہ سیلیبریٹ بھی کرتے ہیں، اور نکاح بھی، اور والے جس مرضی ریلیجن کے مطابق، لیکن اسلامی کلی وہ نکاح نہیں ہے۔ وجہ بتا دی گئی کیوں نہ کرو شادی وہاں، کیونکہ اولئک، یہ لوگ یعنی اہل شرک جو ہیں، یدعون الی النار، آگ کی طرف بلاتے ہیں، آگ کی طرف دعوت دے رہے ہیں۔ ضروری نہیں زبان سے بھی ہو سکتا ہے، یعنی شرک کے کاموں کی طرف، کیونکہ اگر آپ کی بیٹی کسی ہندو کے گھر میں ہے مثلاً تو ظاہر اس کو مندر جانا ہوگا، پھر وہاں جا کر اگر وہ سارے مشرکانہ اعمال دیکھ رہی ہے، یا گھر میں بت ہیں، یا پھر گھر میں ایسی پوجا ہو رہی ہے، تو یہ سب دیکھتے دیکھتے منکر کو ایک دن انسان اس کو برا بھی نہیں سمجھتا۔ اور شرک جو ہے وہ ظلم عظیم ہے، ان الشرک لظلم عظیم، جسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی بھی قیمت پر گوارا نہیں کرتا، ایک ذرے کے برابر بھی شرک قبول نہیں۔
تو پھر وہ اپنے افعال سے، اپنے اعمال سے اور بعض اوقات اپنے مال سے تمہیں آگ کی طرف بلاتے ہیں۔ بظاہر بہت اٹریکشن ہے اس میں، لیکن حقیقت میں کیا ہے؟ آگ۔ کیونکہ انسان کو جہاں دین پر کمپرومائز کرنا پڑے، جہاں وہ دین پہ قائم نہیں رہ سکتا، تو گویا اس نے کیا قبول کر لیا ہے؟ انویٹیشن ٹو ہیل فائر۔ واللہ، اور اللہ، یدعو الی الجنہ، جنت کی طرف بلا رہا ہے، یعنی ایسے اعمال کی طرف دعوت دے رہا ہے کہ جس سے انسان جنت میں جا سکتا ہے۔ کیونکہ ہسبینڈ وائف اگر دونوں دین پر ہیں یا ایک مشترک کاز ہے تو وہ زندگی کے سفر میں ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں۔ حدیث میں آتا نا کہ اللہ اس شوہر پر رحم کرے جو تہجد کے وقت اٹھے اور پھر اپنی بیوی کو بھی جگائے، اگر نہ اٹھے تو پانی کا چھینٹا مارے، اور اسی طرح اس عورت پر کہ جو تہجد کے وقت اٹھے اور پھر اپنے شوہر کو بھی اٹھائے، اور اگر نہ اٹھے تو اس کے منہ پہ چھینٹا مارے پانی کا۔ اب آپ خود سوچیں کہ اگر کوئی شخص دین پر نہیں تو چھینٹا مارنے کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اینی ہاؤ، تو واللہ یدعو الی الجنہ، دعا یدعو، وہ اصلی واو ہے یہ، یعنی اس فعل کا حصہ ہے یہ۔ شکر ہے آپ لوگ غور و فکر کرنے لگے، الحمدللہ، دس از اے گڈ سائن۔ آپ لوگ کیا کریں اور آہستہ آہستہ جواب بھی ملتے جائیں گے۔ واللہ یدعو الی الجنۃ، اور اللہ جنت کی طرف دعوت دے رہا ہے کہ آؤ ایمان والے گھرانے بساؤ، ایسے گھرانے وجود میں لاؤ کہ جن کے اندر ایمان کی شمع روشن ہوں، اچھے اچھے کام کرو اور مل جل کر اللہ کی طرف بڑھو تاکہ اینڈ میں بھی اکٹھے رہ سکو۔ ورنہ تو کیا ہے، دنیا میں اکٹھے ہو مگر آخرت میں اکٹھے نہیں رہ سکتے، مرتے ہی جدائی پڑ جائے گی، کیونکہ ہر شخص اپنے اپنے عمل، ایمان، عقیدے کے ساتھ اپنے انجام کو پہنچے گا۔ شوہر کا کیا بیوی کے کام نہیں آنے کا، اور بیوی کی نیکی میاں کو نہیں بچا سکتی۔ واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ، اور اللہ بخشش کی طرف بھی بلاتا ہے کہ آؤ میں تم کو معاف کر دوں۔ حدیث میں آتا ہے، ترمذی کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ابن آدم، اے آدم کے بچے، انک لو اتیتنی، بے شک تو اگر لایا میرے پاس، بقراب الارض خطایا، زمین بھر کے گناہ، یعنی اتنے گناہ ہیں جنہوں نے زمین بھر دی، ثم لقیتنی، پھر تو مجھ سے ملاقات کرے، لا تشرک بی شیئا، کہ میرے ساتھ تو کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، لاتیتک بقرابها مغفرۃ، تو میں زمین بھر بخشش تیرے پاس لاؤں گا، یعنی جتنے تیرے گناہ ہوں گے میری بخشش بھی ویسی ہی ہوگی۔ تو بات یہ ہے کہ شرک کے علاوہ اللہ تعالیٰ باقی سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ کس طرح؟ انسان جب توبہ کرتا ہے یا نیکیاں کرتا ہے تو ان الحسنات یذہبن السیئات، تو باقی سارے گناہ قابل معافی ہیں، لیکن کیا معاف نہیں ہو سکتا؟ شرک، اس پہ نو کمپرومائز، کیونکہ لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ اب یہ شرک کس چیز میں؟ اللہ کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کی ربوبیت میں، اس کی الوہیت میں، کسی کو شریک ٹھہرانا۔ ذات میں شرک کیا ہوتا ہے؟ اس جیسا کسی اور کو سمجھنا۔ صفات میں، یعنی جو اس کی صفات ہے ویسی صفات کسی اور کے اندر سمجھنا۔ ربوبیت میں کہ کسی اور کو رب مانا کہ وہ ہمیں بھی رزق دیتا ہے، یا وہ پیدا کرنے والا یا تدبیر کرنے والا۔ الوہیت میں کہ کسی اور کو الہ ماننا اور اس سے دعائیں کرنا، اس کے آگے سجدہ کرنا، یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی۔ تو اس میں سے کسی بھی چیز میں شرک نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا، اب یہاں پر ایک سوال شاید آپ کے ذہن میں آ رہا ہو کہ بعض اوقات اہل کتاب میں سے بھی لوگ شرک کرتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دیتے ہیں، تو پھر اس سلسلے میں کیا ہو؟ کیونکہ مسلمان مردوں کو کرسچن لڑکی یا یہودی لڑکی سے شادی کی اجازت دی گئی ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اور اس کے اوپر قرآن کی نص موجود ہے۔ سورۃ المائدہ آخری صورتوں میں سے ہے، اور اس میں آتا ہے، الیوم احل لکم الطیبات وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم وطعامکم حل لہم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، آیت 5 ہے المائدہ کی۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ مشرک مردوں اور عورتوں سے مراد وہ مشرک ہیں جیسے اہل مکہ شرک کیا کرتے تھے کہ انہوں نے طرح طرح کے بت خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے تھے۔ لیکن اگر کوئی شخص اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے لیکن اس کے ساتھ اگر کسی قسم کے شرک میں مبتلا ہے تو وہ اس میں نہیں آتا۔ اسی طرح اگر کرسچن عورت ہے، اگر اس کے عقیدے میں کچھ فرق ہے بھی
لیکن ایز لانگ ایز شی از چیسٹ، محسنات میں سے ہے، تو اس سے نکاح کیا جا سکتا ہے، اور یہ اجازت خود اللہ تعالیٰ نے دی، ٹھیک ہے. لیکن اس کے علاوہ باقی کسی بھی قسم کا کفر، شرک، الحاد، اس میں کوئی رخصت نہیں ہے، نہ مرد کے لیے نہ عورت کے لیے. اسلامی طریقے سے مرد نکاح کرے گا نا تو مرد اپنے طریقے پر اس سے کرے گا. مسلمان مرد جو، کرسچن عورت جو ہے وہ اگر مسلمان نہیں بھی ہوتی لیکن اہل کتاب میں سے ہے، یہ ایتھیسٹ نہیں ہے، یعنی اللہ، رسول، قیامت، آخرت سب چیزوں کو مانتی ہے، تو مسلمان مرد اس سے شادی کر سکتا ہے، یعنی لیگلی اجازت ہے، اس کی رخصت ہے. لیکن لڑکی کے لیے رخصت نہیں ہے، کیونکہ عموماً لڑکی کا جو رول ہے وہ پیسو ہوتا ہے، اور اسے بہت سی باتیں شوہر کی سننی ہوتی ہیں، تو اس کے دین کی حفاظت کے لیے اسے محفوظ رکھا گیا ہے. تو آپ دیکھیں نا کہ ایک پورا گھرانہ مسلمان ہے، اس میں اگر ایک کرسچن لڑکی آ رہی ہے تو کیا ہوگا؟ پورے گھرانے کا ایک انفلوئنس ہوگا اس پر. لیکن آپ اپنی بیٹی کو کسی کرسچن گھر میں دے دیتے ہیں، پورا گھرانہ اور پورا ان کا انوائرمنٹ جو ہے وہ کیا ہے؟ کرسچن ہے، تو آپ کی بیٹی اکیلی وہاں سروائیو نہیں کر سکتی. تو اس معاملے میں فرق ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ کا جو بھی فیصلہ ہے وہ سچا ہے اور حق پر مبنی ہے. اور یہاں پر کیا فرمایا؟ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ، اور وہ اپنی آیات، ورسز، احکامات، آرڈیننسز لوگوں کے لیے پوری طرح واضح کر دیتا ہے. لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ وہ نصیحت پکڑیں اور کسی غلط کام میں نہ پڑے اور ان کی آخرت نہ بگڑے. آخرت کے علاوہ مشرکین سے تعلق میں دنیا کے بگاڑ کا بھی اندیشہ ہے. اور دنیا کا بگاڑ کیا ہے؟ دنیا میں آپ دیکھیے کہ اسلام میں طہارت اور پاکیزگی کا ایک تصور ہے. شوہر بیوی کے تعلق میں کیا ہے؟ غسل ہے اور بہت ساری حدود ہیں. لیکن جو شخص مسلمان ہی نہیں ہے، جو مرد، وہ ان حدود کو کہاں سے قائم رکھے گا؟ وہاں تو پاکیزگی کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. پھر اسی طرح یہ کہ حلال اور حرام کا مسئلہ، کھانے پینے میں حلال حرام، اس میں ظاہر ہے کہ جو دین پر نہیں ہے اس شوہر کو یا بیوی کو کیسے کہا جا سکتا ہے کہ تم گھر میں صرف حلال لے کر آؤ، یا یہ کہ شراب سے بچو، یا اور اسی طرح جن چیزوں کو اسلام نے منع کیا ہے اس کی پابندی نہیں کرے گا تو روز گھر میں لڑائی جھگڑا ہوگا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جو شخص اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرتا ہے اور خود دین پر نہیں ہو، دین کی بے حرمتی کرنے، دین کا مذاق اڑانے سے بھی باز نہیں آئے گا. تو ایسے شخص کے ساتھ رہنا کہ آپ دین پر ہیں، ایمان والے ہیں، اور دوسرا شخص آپ ہی کے دین کا مذاق اڑا رہا ہے، تو وہ انسان سے برداشت نہیں ہوگا. لہٰذا روز روز گھر میں ایک لڑائی ہوگی. پھر اسی طرح آئندہ بچوں کے دین پر بھی جھگڑا ہوگا، لیکن اس میں پھر بھی پوزیشن کم ہے، مگر وہ بھی یہ ہے کہ صرف ایک لیگلی اجازت ہے، رخصت ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر مسلمان عورتیں موجود ہیں تو تم وہیں جا کر شادی کرو، کیونکہ پہلے شروع لیکچر میں نے کیا کہا تھا کہ کیا کہا گیا ہے؟ شادی کہاں کرو؟ دیندار عورت سے شادی کرو، ٹھیک ہے. لیکن وہاں اس طریقے پر آپ دیکھیں کہ بہت سی کنورژن بھی ہوئی ہے کہ وہ عورتیں جو شادی کے لیے کسی مسلمان لڑکے کے ساتھ آئیں اور پھر الٹیمیٹلی مسلمان ہو گئی، بہت کم ایسا رہا کہ عورت نے اپنا دین نہ بدلا. چیسٹ، محسنات، ٹھیک ہے، کیونکہ جو زانی ہو تو قرآن مجید میں واضح طور پر کہا گیا کہ الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکۃ، صرف چیسٹ کرسچن وومن یا جوش. بہرحال بات میں یہ کر رہی تھی کہ نقصانات آخرت کے علاوہ دنیا کے بھی ہیں، اور دنیا کے نقصانات میں جو اعتقادی کشمکش، عقیدے کی کشمکش ہے، اس میں صرف دو مرد اور عورت کے درمیان نہیں، پھر آگے بچوں پہ بھی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، اور رشتہ داروں سے ملاقات اور فیملی پریشر اور سوشلائزنگ میں بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں جس میں باہم نباہ بہت مشکل ہو جاتا ہے. بہرحال یہ ساری باتیں ہم نہ بھی کریں تو اصل بات ہے اللہ کا حکم، اور اللہ کا حکم کیا ہے؟ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ اور وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ، جس کی پابندی ضروری ہے. دیکھیے کہ پہلے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام کیا ہے، ٹھیک ہے، اس کی ڈیٹیل لے لیں، چونکہ اس وقت ہم انڈیویجول کیسز کو نہیں ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اس وقت ہمیں صرف اصولوں کو پڑھنا ہے، اور جو پھر انڈیویجول مسائل ہیں ان کی ڈیٹیل میں الگ جا کے اس کا فیصلہ ہو سکتا ہے. کیونکہ مسلمان جو ہوتا ہے وہ ایمان کی جو ڈیفینیشن ہے پیچھے کئی دفعہ بتائیے، اللہ کو ماننا، رسولوں کو ماننا، اور فرشتوں کو ماننا، آخرت کو ماننا. اگر کوئی شخص ان سب چیزوں کو مانتا ہے اور پھر اس کے بعد 5 نمازوں
کی پابندی اور رمضان کے روزے اور حج اور زکوٰۃ، اگر یہ ساری چیزیں تو مسلمان ہے. اس کے علاوہ اگر نہیں ہے تو پھر نام کوئی بھی رکھ لیں، ABC. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.